آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر تھوڑی سی اجازت دیتے ہیں مجھے، میں آپ کے متعلق بھی کچھ تذکرہ ہے؟ جی سر. وہ کون سے پیج پہ ہے؟ سر مجھے رپورٹ نہیں ملی، لیکن ان کے متعلق ایک تذکرہ ہے. ایک ہے پیج 141 ہے شاید. جی نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ تذکرہ ان کے متعلق ہے. Yes sir, if you may kindly turn to page 125. This is TOR number 3. 125, the typewritten 125, handwritten 126, volume 1 sir. TOR number 3. ہاں یہ پڑھیں. جی. A sir, Mr. Absar Alam, the then chairman Pemra, stated that in wake of hanging of Mumtaz Qadri and subsequently. اس کے علاوہ مین رپورٹ میں جی وہ پہلے بتائیں. سر 141 دیکھیں. اچھا وہ دیکھیں مین رپورٹ میں بھی کچھ اس کے متعلق تذکرہ ہے ان کے متعلق. یہ سر اب یہ ریکمنڈیشنز وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آ کے بیان دیا مگر ہم ان کے بیان کو بلیو نہیں کرتے ہیں. کچھ ایسی بات انہوں نے کہی. As for handling of media and statement of Mr. Absar Alam, he wants to read out. وہ والا پورشن کہاں ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا، ابھی مارک نہیں کیا شاید. یہ جسٹ اے سیکنڈ سر، میں ابھی لیٹ می جسٹ بیکاز دے. ہاں نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے فون کیا جنرل فیض نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ثابت نہیں کر پائے. بھائی ثابت کیا کریں، کہہ رہے ہیں نا، آپ جرا کر لیں ان سے. ان کی میں ایسی کوئی بات کر رہے تھے وہ. جی میں یہ ابھی 141 پہ اسی میں ڈی ہے. ایم 141 پہ ایم اسٹیٹمنٹ. ہاں یہ پیج 122 پہ آ جائیں. جی 126 معاف کیجیے. جی جی کلاس ڈی ہے وہ، ڈی ABCD. The statement of Mr. Absar Alam alleging that Lieutenant General Faiz Hamid pressurized him to restore Channel 92 could not be substantiated, given the fact that the owner of Channel 92 as well as the current chairman Pemra affirmed that the said channel was not closed in the first place. Rather, the channel was closed along with all other channels on the direction of the federal government under Section 5 of Pemra Ordinance. This fact was also alluded to by Lieutenant General Faiz Hamid by stating that it was done on the direction of government to prevent glamorizing of protesters. یہاں انہوں نے کہا کہ ابصار عالم جو چیئرمین پیمرا تھے ان کو ہم تصدیق نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید نے اس کے برعکس بات کر دی ہے. انہوں نے دونوں کو آپس آمنے سامنے کھڑا کر دیا. وہ ان کی جرا کر لیتے، وہ ان کی جرا کر لیتے. پھر وہ کمیشن اپنے نتیجے پہ پہنچ جاتا کہ بھائی ابصار عالم صاحب صحیح بات بتا رہے ہیں یا جنرل فیض حمید صاحب صحیح بات بتا رہے ہیں. پھر یہ اس کا ہی اگر آپ چلیں پیج 141 پہ پیراگراف ایم. یہ تو یہ اگر اس کے بغیر کیے وہ تعین کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح بیان دے رہے ہیں یا وہ صحیح بیان دے رہے ہیں؟ اس میں پیراگراف ایم 141 پیج پہ they have written about General Faiz confession about he called me. یہ ان کے متعلق ہے. پیج 58 پہ آئیے. پیج 58 سے یہ ایک اسپیسیفک ایلیگیشن دے رہے ہیں نا. جی سر. He stated that he assumed the charge of the office. یہ ساری دیکھیں پورا ایک ان کا ٹائٹل دیا ہوا ہے. ہاں اب یہ پوری ان کی باتیں ہو رہی ہیں. جی اب یہ پیراگراف 149 میں آ جائیں. He stated that the approach of Lieutenant General retired Faiz Hamid, the then DGC, to Chairman Pemra was against his constitutional and legal mandate. He, in his capacity, told Faiz Hamid, the then DGC, that it was not possible to restore the transmission. The call ended. After some time, he called again over his cell phone and told him that other TV channels were also showing the same stuff. So he should either restore Channel 92 or close all TV channels, as he added that Channel 92 was approaching him again and again. In response, he told him that other channels were not broadcasting the same visual scenes. اٹارنی جنرل ہمیں نہیں پتا، نام ان سے پوچھیں گے، یہ کام تھا کمیشن کا. انہوں نے ایک بیان دے دیا. اب یہ صحیح بیان ہے غلط بیان ہے؟ اگر وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے ان کے بیان پہ تو پھر
ان سے سوال جواب کرتے نا, یا ان کو موقع دیتے کہ جی آپ آ جائیے جنرل فیض حمید, آپ آ کے ان سے سوال جواب کر لیں, اور یہ ان کو موقع دے دیتے کہ جی آپ ان سے سوال جواب کر لیں, اور پھر وہ نتیجے پہ آ جاتے کہ جی پتہ ان میں سے کون سا, ان دو میں سے کون صحیح بات کر رہا ہے. And then the commission actually ایسی طریقہ ہوتا ہے نا, اور کوئی طریقہ تو یہی طریقہ ہوتا ہے جرا کرنے کا. ان کا تو سینئر پولیس آفیسر ہیں, بھئی ایک آدمی کسی کے خلاف ایلیگیشن لگا رہا ہے تو وہ دوسرے کو موقع دے گا نا کہ بھئی یہ آپ کے خلاف کہہ رہا ہے, وہ کہے گا غلط کہہ رہا ہے, تو پوچھ لو اسے 2-4 سوال. اچھا بھئی میں بھی ان سے سوال کر لیتا ہوں 2-4, تو یا تو کوئی فائنڈنگ دے ہی نہ. دیکھیں یہ یا پھر مناسب ہے کہ ہم نہیں دیں گے فائنڈنگ بھی دے رہے ہیں, پھر مان کے انہوں نے کہہ دیا تو میں مان لیتا ہوں, انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے کوئی سبسٹینشیٹ نہیں کیا. مرڈر ٹرائل کیس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا, جی میرے سامنے مرڈر ہوا, وہ یہی بیان دے گا اور کیا کرے گا, سبسٹینشیٹ کیسے کرے گا. دوسرا سر پیج 141 پہ جو پیراگراف ایم ہے وہاں پہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں دیٹ جنرل فیض ڈڈ کال مسٹر ابصار عالم. یہ تو یہ دیکھیے, یہ اس فیکٹ کو point is this, دیکھیں we are not saying which way to go. The question is you have to go in a particular way. That's right. So you have to say we gave an opportunity, we don't believe it, this statement contradicts that statement. مطلب وہ جو مرضی لکھنا چاہیں لکھیں, ان کو بلیو کریں ان کو بلیو کریں, کوئی مگر ایک کو مسترد کر دیں اور دوسرے کو کہیں وہ سچ بول رہا ہے بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یا وجوہات دے دیں کہ بھئی وہ یہ آگے بیان دے رہے ہیں نا کہ بھئی یہ سب کچھ ہوا, یا تو بولیں جی آپ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں, آپ یہ جھوٹا بیان دے رہے ہو اس لیے کہ آپ کی پرانی ان سے کوئی دشمنی چل رہی تھی, ہو سکتا ہے وہ چل رہی ہو ان کی کوئی دشمنی, ہمیں نہیں پتا, لیکن خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہ امپریشن جو ہوا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا, یہ تو تعین ان کو کرنا تھا نا, کہ اگر آپ کو نہیں وہ بلیو کر رہے ہیں تو پھر وجہ دینا کہ کیوں نہیں بلیو کر رہے ہیں. بلیو کر بھی رہے ہیں پھر بھی ان کو معاف کر رہے ہیں, 50% بلیو کر رہے ہیں 50% نہیں, معاف نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو تردید نہیں کی, آپ نے اس کو نہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ امپریشن you could not substantiate it, is it he could not substantiate it, مطلب آپ نے اس کو substantiate نہیں کیا. Very strange report. I'm referring to page 141 para M last line, second last line. However, the impression could have been avoided had Lieutenant General, the then Major General, did not ring up the Chairman Pemra. He should have adopted the proper course by informing the Minister for Information, which he did later on. یہ تو ان کا کیس لڑ رہے تھے نا وہاں. اچھا اب اگر ان کا اسٹیٹمنٹ مان لیں نا, ٹیرر فائنینسنگ میرا کام نہیں ہے جو پاکستان جسے تباہ ہو جائے گا, مگر پیمرا کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے. یہ پوائنٹ ہے, یہ ایک اور پیمرا کو کنٹرول تو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا تضاد جو نظر آ رہا ہے ان کی رپورٹ میں, میرے خیال میں ٹیررزم is slightly higher than what Pemra says or what a person says on media, slightly lower down the scale. وہ میرا کام تو ہے ہی نہیں, یہ میرا کام ہے. بھائی یہ پوچھ لیتے یہ آپ کا کام ہے, ادھر آپ نے کیوں نہیں پوچھا ان سے سوال. تو یہ میں خیال میں ان کو نوٹس دے دیتے ہیں اگر وہ کچھ کہنا چاہیں اپنے. You don't want to condemn anyone unheard. آپ بھی بتائیں you adopt this report or not from not آپ federal government. I will seek instructions on that. You find this in terms of the TOR. Do you endorse the findings given if there are any findings in your opinion? ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں یہ بھی بولیں کہ آپ جو ہے نا نہ صرف انسٹرکشنس لیں بلکہ آپ یہ بھی پتہ کریں کہ اس رپورٹ کے کس ایسپیکٹ کو آپ انڈورس نہیں کرتے. ہاں مائی لارڈ نے جیسے کہا اگر there are some aspects you endorse and some you don't, then you should separately categorize. ایک ہوتا ہے نا you condemn everything or you accept everything, and then you may have a middle path. You may say this part I accept, that part I don't. ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان کی جو یہ بات کرتے ہیں نا آؤٹ آف دا ووڈز, واٹر انڈر دا برج, دیر از نو واٹر انڈر دا برج. جب تک آپ ایک چیز نہ کریں, سچ بولنا نہ سیکھیں. بھائی یہ ہوا, ہم نے کیا, غلط کیا, صحیح کیا, ٹھیک ہے. بھائی ایک بہت امپورٹنٹ افیکٹڈ پارٹی سے اس کے تو ایک آدمی سے نہیں پوچھا کچھ, TLP وہ بھی تو افیکٹڈ پارٹی ہے نا, ان کو آپ پوچھ لیتے بلا کر کے, بھائی ان کا بھی موقع آ جاتا سامنے. کیا کہتے بھائی آپ کو کس نے کہا, وہ کہتا ہے اس نے کہا, اس نے کہا, فلاں نے کہا, جو بھی کہتے وہ آ کر کے, ان کا بھی حق تھا.